السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا دادا آپ کے لیے ایک بہت اچھی سی اسٹوری لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ امید ہے آپ کو یہ کہانی پسند آئے گی۔ ایک شخص کو جنات قابو کرنے کا بڑا شوق تھا۔ وہ کبھی کسی کے پاس، کبھی مولانا کے پاس، کبھی عاملوں کے پاس جاتا، لیکن ہر دفعہ ہر کوئی منع کر دیتا کہ یہ اتنا مشکل کام ہے اور یہ آپ نہیں کر سکتے۔ آخر اس کو ایک عامل مل گیا۔ اس نے پھر اس کو بتایا کہ اس کا اتنا نذرانہ ہوگا اور یہ اس کی فیس وغیرہ جو بھی ہے اور یہ چیزیں کرنی ہوں گی، تو وہ اس پہ وہ راضی ہو گیا کہ ٹھیک ہے، میں نذرانہ بھی دینے کو تیار ہوں۔ وہ سامنے نے اس کو بتایا کہ آپ ایسا کیا کہ عشاء کے نماز کے بعد اس وقت جب چاند کی تقریباً وہ چاند جب روشنی میں آپ مسجد کے سین میں وہاں پہ عشاء کے بعد ایک وہ سین میں دائرہ بیٹھ جایا کرے اور اپنے چاروں طرف ایک دائرہ کھینچ لیا کرے، دائرہ لگا لیا کرے، اور آپ کو اس لیے کوئی باہر سے چیزیں تنگ نہیں کریں گے۔ اگر آپ کو باہر سے کوئی چیزیں نظر بھی ہیں تو آپ نے ڈرنا نہیں۔ وہ بندہ عشاء کے بعد سے مسجد کے سین میں بیٹھ گیا۔ یہ اس زمانے کا واقعہ ہے جب وہ مسجد میں تالے نہیں لگتے تھے، لوگ مسافر بھی آ کر رہتے تھے اور وہ تقریباً ہر وقت 24 گھنٹے مسجد کھلی ہوتی تھی۔ وہ دائرہ بیٹھ گیا، مسجد سین میں بیٹھ کے دائرہ لگا دیا، اور وہ جو جس طرح ہم نے اس کو ذکر بتایا تھا وہ اس نے ذکر کرنا شروع کر دیا۔ اس کو اکثر وہاں سے چیزیں کوئی گزرتی اٹھتی ہوئی، کبھی چلتی ہوئی، کوئی اس طرح کی چیزیں، ہوائی چیزیں نظر آتی، لیکن وہ نہیں ڈرتا تھا۔ آخر اس کے 39 دن ہو گئے، کمپلیٹ ہو گئے، اور 40واں دن تھا، آج آخری دن تھا اس کا۔ وہ جو ذکر کر رہا تھا، چلا کاٹ رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ بھائی چاند کی اس دن 14ویں رات تھی اور وہ سین میں بھی فل روشنی تھی۔ اس نے دیکھا کہ آسمان سے ایک میاں بیوی اور ایک بچہ، وہ فیملی اتری ہے، اور اس کے دائرہ جو میں بیٹھا ہوا تھا یہ اس سے کوئی 10 فٹ دور آگے وہ اتر گیا۔ انہوں نے آ کر سامان آگے پیچھے رکھا اور ایک چولہا نکالا اور چولہے میں گوشت ڈالا، اور وہ چولہا جلایا انہوں نے، اور اس کا جو بیٹا اور وہ اس کا بیٹے کا والد جو ہے وہ ساتھ میں چٹائی پہ بیٹھ گیا۔ اب یہ اپنے دائرے میں سے دیکھ رہا ہے کہ یہ فیملی آ کے بیٹھ گئی ہے۔ انہوں نے چولہا جلایا اور ہانڈی پکڑنی شروع ہو گیا۔ جب گوشت پکڑنا شروع ہو گیا تھوڑی دیر بعد، تو ان کی جو لکڑیاں تھیں انہوں نے جلائی تھیں وہ چولہے میں، وہ ختم ہو گئی۔ اب انہوں نے آدمی نے شور کیا کہ ابھی تک گوشت کیوں نہیں پکا، اور اس نے دیکھا، اس نے کہا بھائی لکڑیاں تو ختم ہو گئی ہیں، اب گوشت کیسے پکے گا۔ اس نے بڑے غصے میں آ کے کہا، جو بچہ بیٹھا ہوا تھا اس نے اپنی عورت کو کہا اس کو پکڑو، ایک ٹانگ تم پکڑو، ایک ٹانگ میں پکڑتا ہوں۔ وہ دونوں نے کھینچی اور اس کے 2 ٹکڑے کر کے اس کو چولہے میں جہاں لکڑی جل رہی تھی اس کو، بچے کو اس میں، اس کے ٹکڑے جو ہے نا وہ اس میں جلا دیا۔ لیکن اس کے جلنے کے بعد بھی باوجود بھی وہ گوشت نہیں گلا۔ اس بندے نے شور کیا کہ ابھی تک گوشت کیوں نہیں گل رہا، اور اس نے کہا کہ یہ کوئی گل نہیں رہا، اب وہ لکڑیاں بھی ختم ہو گئی ہیں اور یہ جو بچے کو بھی اپنے بیچ میں جلایا تھا یہ بھی ختم ہو گیا ہے، اب لیکن گوشت ابھی تک نہیں گیا۔ اور یہ بندہ اپنے دائرے میں بیٹھے ہوئے سب کوئی اپنا ذکر بھی کر رہا ہے، اس آدمی دیکھ بھی رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ انہوں نے سوچ رہا تھا کہ اتنے زیادہ میں نے اپنے بچے کو بھی لکڑی کی جگہ وہ انہوں نے جلا لیا، اور لیکن گوشت نہیں کرا۔ پھر اس بندے نے غصے سے کہا کہ بھائی سوچو کیا کرنا ہے، گوشت کیوں نہیں کر رہا۔ تو اور نے کہا بھائی لکڑیاں بھی نہیں ہیں، اب جلانے کے لیے چیز نہیں، اب کیا کریں۔ آدمی نے عورت کو اس آدمی کی طرف اشارہ کیا جیسے بیٹھا ہوا تھا دائرے میں، اس کی طرف اشارہ کیا کہ چلو اس کو پکڑتے ہیں، اس کو جلاتے ہیں۔ اور جب اس بندے نے جب اس کی طرف اشارہ کیا اور بندے نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا پکڑنے کے لیے، تو وہ ڈر گیا اور اس نے دائرے میں چھلانگ نکالی اور بھاگ گیا۔ جا کے سیدھا عامر صاحب کے پاس گیا، کہا کہ وہاں تو بہت اس طرح ہو رہا ہے، اور وہ مجھے بھی وہ جلانے کے لیے مجھے چیر پھاڑ کر انہوں نے مجھے بھی جلا دینا تھا۔ عامر نے کہا نہیں، یہ ایک فرضی ہوتی ہے چیزیں، یہ آپ کو ڈراتی ہیں، آپ ڈر گئے، لیکن آپ نہ ڈرتے تو آپ کو کوئی نہ کوئی جن اس کے آپ کے قبضے میں آیا تھا، لیکن آپ ڈر گئے ہیں، آپ نے وہ سارا سسٹم ہی خراب کر دیا ہے، لہٰذا آپ یہ اس کام نہیں کر سکتے۔ آپ وہ جو آپ کو جو سین دکھایا گیا تھا، وہ جو وہ دکھا رہے تھے وہ ایک فرضی سین تھے، اور آپ اس سین سے ڈر گئے، لہٰذا آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یہ ہے آج کی کہانی۔